السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج ہفتہ کا دن ہے 18 رجب 1441 ہجری اور 14 مارچ 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید۔ قرآن مجید کا 10واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام التوبہ، اور سورہ توبہ کی جو آیت مبارکہ آج میں آپ کو پڑھا رہا ہوں وہ ہے 60۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما الصدقات، بلا شبہ صدقات کے حقدار کون لوگ ہیں، یا صدقات کن کو دیے جائیں گے، یا صدقات کن کا حق ہے۔ للفقراء، مفلسوں کے لیے، والمساکین اور محتاجوں کے لیے، والعاملین علیہا اور وہ لوگ جو صدقات کو اکٹھا کرنے پر مامور ہیں ان کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم اور وہ لوگ جن کے تلیف قلبی مقصود ہے، وفی الرقاب اور غلاموں کے لیے، والغارمین اور ان لوگوں کے لیے جن پر چٹی پڑ گئی ہو، وفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالی علیم، جاننے والے ہیں، حکیم حکمت والے ہیں۔ لفظی ترجمہ آپ نے سنا، بامحاورہ ترجمہ سنیے گا۔ صدقات یعنی زکوٰۃ و خیرات کے حقدار تو مفلس، محتاج اور زکوٰۃ اکٹھی کرنے پر مامور کارکنان، اور وہ لوگ جن کی تلیف قلبی مقصود ہے، یا آزاد ہونے والے غلام یعنی آزادی کے طلبگار غلام، مقروض اور اللہ کی راہ میں اور مسافر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے ہم اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیں گے تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر منافقین کا جو اعتراض تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اس کا جواب دیا ہے۔ اور اعتراض منافقین کا کیا تھا کہ جی ہمیں صدقات و زکوٰۃ اور مال غنیمت میں سے حصہ کیوں نہیں مل رہا؟ تو رب کائنات نے یہاں پر یہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ صدقات، یہ خیرات، اس کے حقدار کون لوگ ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بین السطور یہ بات سمجھائی ہے کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت دراصل یہاں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو صدقات ہے یا مال غنیمت ہے، یہ کسی کو بھی اپنی مرضی سے تقسیم کرنے کا حق نہیں، بلکہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے پابند ہیں۔ اور اس حوالے سے پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لے کر آئے، لیکن ساتھ فرما دیا کہ وہ روایت صحیح نہیں ہے، اور وہ یہ کہ زیاد بن حارث السدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے
اور انہوں نے بیعت کی، تو ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ صدقہ میں سے مجھے دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس تقسیم کے بارے میں کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے 8 اقسام بیان کی ہیں، اگر تم 8 میں سے شامل 8 میں ہو تو میں تمہیں دیتا ہوں، اور اگر تم 8 میں شامل نہیں ہو تو پھر میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ اور پھر اہل علم کا ان 8 اقسام کے حوالے سے اختلاف ہے کہ کیا یہ 8 اقسام محدود ہیں یا کہ نہیں۔ تو ظاہر بات ہے 2 گروہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 8 تک ہی محدود رہنا چاہیے، کسی 9ویں قسم کو زکوٰۃ نہیں مل سکتی۔ باقی کہتے ہیں کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ 8 اقسام اللہ تعالیٰ نے بطور اشارہ یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ اگلی بات ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ فقراء کو یہاں مقدم اس لیے کیا گیا ہے کہ فقیر فاقے کی وجہ سے، شدید حاجت کی وجہ سے وہ زیادہ حقدار ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہاں پر نقل فرمایا کہ فقیر وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، بلکہ اصل فقیر وہ ہے جو اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی ہاتھ پاؤں مار کر کما سکے۔ جبکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر اہل علم کے فرامین کی روشنی میں جو فقیر اور مسکین کی تقسیم کی ہے وہ میں آپ کی خدمت پہ رکھ دیتا ہوں۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس ہو ہی کچھ نہ، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس ہو تو صحیح لیکن اتنا نہ ہو کہ اس کے ساتھ اس کا گزارا ہو سکے۔ اس کے علاوہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اقوال اہل علم کے یہاں پر نقل فرمائے ہیں، تو ظاہر بات ہے ان کو یہاں پر اختصار کے تقاضوں کے پیش نظر نقل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ احادیث لے کر آئے ہیں، اور وہ احادیث ہم اپنے حدیث کے سبق میں بیان کرتے رہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہٹے کٹے آدمی کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، مالدار کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ پھر وہ حدیث نقل فرمائی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ 2 آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی علیہ السلام سے صدقے کا سوال کیا، تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دوں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مالدار کے لیے یہ صدقہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پر فقیر اور مسکین کی تقسیم کی بات ہے، اور پھر اسی طریقے سے اگلی بات یہ ہے کہ کس کو مال دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے۔ اس حوالے سے ایک حدیث ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے نقل فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے پاس گھومتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا کچھ نہیں ہے کہ جس سے اس کا گزارا ہو سکے، لیکن وہ اپنی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر لوگوں سے سوال نہیں کرتا۔ تو یہ فقیر اور مسکین کی بات ہو گئی۔ یہاں تک عاملین کی بات ہے، تو عاملین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا دن رات ایک ہی کام ہے کہ وہ صدقہ اکٹھا کریں، مختلف علاقوں میں جائیں، سفر بھی کریں، مشقتیں بھی برداشت کریں، سہولتیں بھی برداشت کریں۔ جہاں تک مؤلفۃ القلوب ہے، اس سے مراد ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کافی ساری روایات کی روشنی میں یہاں پر بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ ایک ایسا آدمی جو کہ دین کی طرف آ رہا ہے، اسلام کی طرف آ رہا ہے، لیکن غربت کی وجہ سے اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس کو یہ مال دیا جا سکتا ہے۔ مؤلفۃ قلوب وہ لوگ ہوتے ہیں جو بنیادی طور پر غیر مسلم ہوتے ہیں لیکن اسلام سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، ہو چکے ہوتے ہیں، تو ان کا دل رکھنے کے لیے یا ان کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ اسلام یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کی عاقبت کی آخرت کی فکر کرتا ہے، بلکہ دنیا میں بھی
اگر آپ لوگوں کو ضرورت پیش آئے تو اسلام اس کی باقاعدہ طور پر اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے آپ لوگوں کو دیتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جماعت تھی غیر مسلموں کی، تو انہیں 100 اونٹ عطا فرمایا، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں اس آدمی کو یہ اونٹ اس لیے دے رہا ہوں کہ کہیں یہ پلٹ کر کفر کی طرف نہ چلا جائے اور جہنم کے راستے پر روانہ نہ ہو جائے۔ اور پھر اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے کچھ مال بھیجا نبی علیہ السلام کے پاس، تو آپ نے اس کو اقرا بن حابس، عیینہ بن بدر، علقمہ بن علاسہ اور زید الخیر کے درمیان تقسیم کر دیا جو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا میں ان کی تلیف قلبی کر رہا ہوں۔ تو اس حوالے سے اہل علم نے بڑا لمبا چوڑا جو ہے وہ سلسلہ کتابوں کے اندر شروع کیا ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے اتنے مختصر وقت میں یہاں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی، خلفاء راشدین نے بھی یہ سلسلہ بعد میں جاری رکھا، اور اس کا حکم ابھی تک موجود ہے۔ جہاں تک رقاب کا تعلق ہے تو اہل علم یہ کہتے ہیں جن میں بڑے بڑے نام ہیں، ان میں مقاتل بن حیان، عمر بن عبدالعزیز، سعید بن جبیر، امام نخعی، امام زہری اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری، یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد 2 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم ایسا غلام جو آزادی چاہتا ہو، اور وہ ہر غلام آزادی چاہتا ہے، اور دوسرا وہ غلام جس کا معاہدہ ہو چکا ہو باقاعدہ طور پر اپنے مالک کے ساتھ کہ اگر میں اتنا مال آپ کو عطا دے دوں تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس، امام حسن بصری وغیرہ کا قول نقل فرمایا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایسے غلام کے ساتھ زکوٰۃ کے مال سے تعاون کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس موقع پر اس حوالے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بھی نقل فرمائی ہے، تو وہ حدیث یہ ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مدد کرنا میرا حق ہے۔ ایک اللہ کی راہ میں لڑنے والا، دوسرا ایسا غلام جو آزادی چاہتا ہو ادا کر کے، اور تیسرا ایسا نکاح کرنے والا جو کہ اپنی عزت کو بچانا چاہتا ہو۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور حدیث ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں۔ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ آقا مجھے ایسا عمل بتائیے جو جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی غلام کو لے کر آزاد کر دو۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے غارمون کی وضاحت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اور فرماتے ہیں کہ ان کی کئی قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کا سامان اٹھا کر جا رہا ہے، مزدور ہے، اس سے وہ ضائع ہو جاتا ہے، تو وہ سامان کی قیمت تو مالک نے اس سے وصول کرنی ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی پر ناجائز چٹی پڑ گئی ہے، یا ایک آدمی نے کوئی ایسا گناہ کر لیا جس کی وجہ سے اس پر کفارہ لازم ہے، توبہ کر رہا ہے، یا کسی سے قتل خطا ہو گیا ہے۔ اور اس حوالے سے پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا قبیصہ بن مخارق الہلالی کا واقعہ بیان کیا ہے، جنہوں نے کسی کا سامان اٹھا کر پہنچانا تھا، وہ سامان ضائع ہو گیا، آپ نے فرمایا بیٹھو، صدقے کا مال آتا ہے تو ہم تمہیں اس میں سے دیتے ہیں۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سوال کرنا صرف 3 آدمیوں کے لیے جائز ہے، ان میں سے ایک تمہارے جیسی حالت والا، دوسرا جس پر آسمانی آفت آ گئی اس کا مال جو ہے وہ ضائع ہو گیا، اور یا پھر ایسا آدمی جو کہ غربت کی وجہ سے فاقہ کشی کا شکار ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک باغ پر محنت کی اور قرض لے کر اس باغ کو اس نے پروان چڑھانے کی کوشش کی، لیکن پھل صحیح نہ لگ سکا، اس پر قرضہ چڑھ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ اس پر صدقہ کرو۔ یہ روایت صحیح مسلم میں ہے۔ اسی طریقے سے
ایک آدمی کی نیت اگر درست ہے لیکن اس کے باوجود اس پر قرضے چڑھ گئے ہیں تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو بھی مال دیا جا سکتا ہے۔ پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ ابن سبیل جو ہے اس کی وضاحت کی ہے، اور ابن سبیل سے مراد ایک مسافر ہے جو سفر کر رہا ہے اور دوران سفر اس کا مال لوٹ لیا گیا یا زادہ راہ ختم ہو گیا، تو ایسے مسافر کے ساتھ بھی تعاون کرنا زکوٰۃ کے مال سے جائز ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ابن سبیل کی تعریف ہے وہ مسافر کے ساتھ کرنے کے بعد ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ فی سبیل اللہ یہ تو عام ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن آخری بات آج کے سبق کی فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور حکمت والے ہیں، اللہ کو بہتر پتہ ہے کس کو کیا حکم دینا ہے۔